بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتانی مٹی عرصہ دراز سے خواتین کے استعمال میں ہے، جسے وہ صدیوں سے اپنی فطری خواہش یعنی خوبصورت اور جاذب نظر بننے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کر رہی ہیں۔ ملتانی مٹی تقریباً ہر قسم کے فیشل ماسک کا احساس ہے، جس میں دوسری اشیاء مختلف مقداروں میں شامل کر کے ایک اچھا موزوں اور قدرتی ماسک تیار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان مختلف اشکال میں گیاکورا، روغن بادام، عرق گلاب اور شہد، انڈے کی سفیدی، دودھ، لیمن کا عرق، کنوں کے چھلکے کا پاؤڈر اور بیسن وغیرہ ملتانی مٹی کے ہمراہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض جلدی ماہرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جلد کو خوبصورت اور جوان رکھنے کے لیے بیرونی استعمال میں کوئی بھی شے ملتانی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ملتانی مٹی ہر قسم کی جلد کے لیے مؤثر دیکھی گئی ہے۔ خاص طور پر چکنی جلد والی خواتین کے لیے ملتانی مٹی کا ماسک آئیڈیل ثابت ہوا ہے، کیونکہ چکنی جلد کی حامل خواتین کو ایسی خشک اشیاء جن میں تیل جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو استعمال کرنی چاہیے۔ ملتانی مٹی میں قدرت نے یہ خصوصیت پہنا رکھی ہے کہ یہ جلد میں سے اضافی چکنائی کو بھی جذب کر لیتی ہے۔ ماسک لگانے سے قبل چہرے کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کلینزنگ کا مقصد چہرے کے مسامات میں موجود گرد کے باریک ذرات کو دور کرنا ہوتا ہے۔ چہرے کی گرد کو دور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک طرف تو مسامات کو بند کر کے پسینے کے اخراج کو روکنے کی سبب بنتی ہے اور دوسری طرف چہرے کی جلد کی ساخت متاثر ہوتی ہے۔ چہرے کی صفائی کے بعد کسی بھی کلینزنگ لوشن سے انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا مساج ضروری ہے تاکہ جلد ملائم ہو جائے اور ماسک میں موجود صحت بخش اجزاء کو چہرے کی جلد میں احسن طریقے سے جذب ہونے کی راہ ہموار ہو۔ ملتانی مٹی کو اگر سندل اور مختلف پھلوں یا سبزیوں کے جوس کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بہترین فیس ماسک تیار ہوتا ہے، جو ہر طرح کی جلد کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ملتانی مٹی کا سفوف 100 گرام میں سندل کی لکڑی کا سفوف 50 گرام اور کنوں کے خشک چھلکوں کا بے حد باریک سفوف 50 گرام ملا کر یکجا کریں۔ اب اسے ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں یا کسی پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر فریج میں بھی محفوظ کر سکتی ہیں۔ ماسک ہفتے میں 2 بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماسک لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کلینزنگ کے بعد گرم پانی میں صاف تولیہ بھگو کر چہرے کو صاف کرنے کے بعد آنکھوں کے ارد گرد کی جگہ کو چھوڑ کر ماسک کا لیپ کریں اور تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد خشک ہونے پر ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر آستگی سے چہرہ صاف کر لیں۔ صفائی کا یہ عمل نیچے سے اوپر کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ماسک جلد کے اندرونی حصے تک پہنچ کر جلد کو تر و تازہ اور خوبصورت بناتا ہے، چہرے کے مردہ خلیات کو اتار کر رنگت نکھارتا ہے، مسامات کو اندر تک سرایت کر کے جلد کو صاف کرتا ہے، جس سے جلد صحت مند جلد کا دوران خون تیز اور چہرہ پرکشش بن جاتا ہے۔ رنگ کو گورا کرنے کے لیے کچی ملتانی مٹی کو پانی میں پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو دوسرا کوٹ کریں۔ اسی طرح 4 کوٹ کرنے کے بعد چہرہ دھو لیں۔ پہلے ہفتے یہ عمل بلا ناغہ کریں، دوسرے ہفتے سے یہ ماسک ہر دوسرے دن لگائیں اور تیسرے ہفتے سے یہ ماسک ہفتے میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ درج ذیل میں جلد کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ماسک درج ہیں، جن کے استعمال کا طریقہ اور اشیاء کی مقدار وہی ہے جو فیس ماسک میں بتائی گئی ہے۔ خشک جلد ملتانی مٹی، کچا دودھ، چند قطرے زیتون کا تیل، سندل کا برادہ اور کنوں کا خشک چھلکوں کا سفوف ہے۔ اور نمبر 2 ناریل جلد، کھیرے کا عرق یا گاجر کا جوس، ملتانی مٹی، سندل کا برادہ، کنوں کا خشک چھلکوں کا سفوف۔ اور نمبر 3 چکنی جلد، ایلو ویرا یا لیمن کا عرق، ملتانی مٹی، انڈے کے سفیدی، سندل کا برادہ، کنوں کی خشک چھلکوں کا سفوف۔ اور نمبر 4 ہے کیل ماسے والی جلد، لیموں کا عرق، کچا دودھ، عرق گلاب، ملتانی مٹی، سندل کا برادہ اور کنوں کے خشک چھلکوں کا سفوف۔ نمبر 5 جریوں والی جلد، انڈے کی سفیدی، پھٹکری پاؤڈر، روغن بادام، عرق گلاب، ملتانی مٹی، برادہ، سندل اور سفوف چھلکا کنوں، یہ سب آپ ملا کر اپنے چہرے پر ماسک بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔